بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی بصیرت اور کرامات۔ تعارف: حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کے معروف ولی اللہ اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی زندگی علم، معرفت، کرامات اور اللہ کی رضا کے حصول کی عظیم مثال ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے عام لوگوں اور اہل علم کو نہ صرف دین کے قریب کیا بلکہ ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ یہ کہانی حضرت عبدالعزیز کی بے مثال زندگی، ان کے علم، لدنی، کرامات اور لوگوں کی رہنمائی کے گرد گھومتی ہے۔ ابتدائی زندگی: حضرت عبدالعزیز کا تعلق مراکش کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ 11ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ اگرچہ باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی کے دولت سے نوازا۔ بچپن ہی سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی طلب جاگزین تھی۔ آپ زیادہ وقت ذکر و اذکار اور عبادت میں گزارتے اور دنیاوی لذتوں سے ہمیشہ دور رہتے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بچپن ہی میں دین کی تعلیمات سے آشنا کرایا جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئیں۔ روحانی سفر کا آغاز: حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی سفر اس وقت آغاز ہوا جب آپ کو شیخ علی بن عبداللہ سے بیعت کرنے کا موقع ملا۔ یہ ملاقات آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ آپ کے شیخ نے آپ کو ذکر و فکر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے انتہائی عاجزی اور سخت ریاضت کے ساتھ روحانی منازل طے کیں۔ چند ہی سالوں میں آپ نے اپنی روحانی بصیرت اور اللہ سے قربت کے باعث اپنے شیخ کا اعتماد حاصل کر لیا۔ روحانی مقامات اور تعلیمات: حضرت عبدالعزیز نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہ کر تصوف کی تعلیم دی۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا: دل کی پاکیزگی۔ آپ فرماتے تھے کہ دل کو حسد، کینہ اور دنیاوی خواہشات سے پاک کرنا اللہ کی قربت کا پہلا قدم ہے۔ ذکر کی اہمیت: آپ نے ہمیشہ ذکر الہی کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ انسان کی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ خدمت خلق: آپ نے لوگوں کی خدمت کو دین کا ایک اہم جزو قرار دیا اور خود ہمیشہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ معجزات اور کرامات: حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کرامات سے بھرپور تھی۔ دل کی کیفیت کو جان لینا: اللہ نے آپ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حال کو جان سکتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ اپنے مسائل بیان کرنے سے پہلے ہی آپ نے انہیں حل بتا دیا۔ دعا کی قبولیت: آپ کی دعاؤں میں غیر معمولی تاثیر تھی۔ بیمار لوگ شفا کے لیے آپ کے پاس آتے اور ان کی بیماری دعا سے ختم ہو جاتی۔ آپ کی دعا کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئی۔ مشکل وقت میں رہنمائی: ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جو گمشدہ مال کی تلاش میں تھا۔ آپ نے اسے اس کا مال نہ صرف بتایا بلکہ اسے اس بات پر شکر ادا کرنے کی نصیحت کی کہ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے آئی تھی۔ لوگوں کی رہنمائی: حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں میں تھی، جن میں عام لوگ، علماء اور صوفیاء شامل تھے۔ آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ دنیاوی معاملات میں اعتدال کیسے رکھنا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیسے قائم رکھنا ہے۔ آپ کی نصیحتیں سادہ اور عام فہم تھیں، لیکن ان کا اثر گہرا اور دائمی تھا۔ ایک واقعہ: ایک بار ایک غریب کسان آپ کے پاس آیا اور اپنی مالی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ نے اسے صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ چند دنوں کے بعد اس کسان کو ایسا رزق ملا جو اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ واقعہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی ایک روشن مثال ہے۔ وفات: حضرت عبدالعزیز نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کا وصال 1132 ہجری میں ہوا۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور آج بھی آپ کی تعلیمات سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اللہ کی محبت، عاجزی اور دین کی خدمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیاوی مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔